للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں بڑے پیارے پروگرام میں جس کا نام ہے میرا پیاری. دوبارہ بتائیں اس پروگرام کا کیا نام ہے؟ میرا پیاری. جی ہاں، میرا پیارا دین پروگرام کا نام ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی اس پروگرام میں انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلام سنیں گے انشاءاللہ. جی تو پہلے درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. سبحان اللہ. جی تو ہمیں زیادہ درود شریف پڑھنے چاہیے. مل کر پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب بڑھتے ہیں سیگمنٹس کی جانب، لیکن اس سے پہلے کڈس متی چینل کے ناظرین سے کرنا ہے سوال. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں میرا پیاری، اور آج بھی آپ سے ایک سوال کیا جائے گا اور بہت ہی پیارا سوال ہوگا. آج کیا سوال کریں؟ کیا سوال کریں؟ عزیر بھائی آپ بتائیں مجھے. کڈس متی چینل کے ناظرین سے کیا سوال کرنا ہے؟ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں یہ پوچھیں. جی تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. یہاں اس سیگمنٹ میں ہم اس سیگمنٹ میں حدیث یاد بھی کرتے ہیں پھر سناتے بھی ہیں، اور کڈس متی چینل کے ناظرین حدیث کو لکھتے بھی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لکھتے بھی. تو پیارے بچوں آج کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الغسل یوم الجمعۃ سنہ. ترجمہ جمعے کے دن نہانا سنت ہے. آ جائیے اب اس حدیث کو یاد کرتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیں الغسل 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 یوم الجمعۃ یوم الجمعۃ یوم الجمعۃ یوم الجمعۃ الغسل 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 الغسل یوم الجمعۃ یوم الجمعۃ یوم الجمعۃ یوم الجمعۃ سنتن 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 سنتن. جمعاتی ہے جمعاتی، ٹھیک ہے، میم پہ پیش ہے. تو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، آپ سب مل کے پڑھیے گا. الغسل یوم الجمعۃ سنتن. الغسل یوم الجمعۃ سنتن. حدیث یاد ہو گئی؟ جن جن کو یاد ہوئی وہی صرف ہاتھ اٹھائے. آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی الغسل یوم الجمعۃ جمعاتی 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 سنہ سنہ ہمارا سنتن. سنتن. جی عزیر شاہ مائیہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الغسل الغسل جمعۃ یوم الجمعۃ الغسل یوم الجمعۃ جمعۃ جمعاتی جمعاتی سنتن. سنتن. دوبارہ پڑھیں. الغسل یوم الجمعۃ سنتن. ماشاء اللہ. جی رازان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الغسل یوم الجمعۃ سنتن جمعاتی سنتن. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن نہانا سنت ہے. ماشاء اللہ. جی
قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الغسل یوم الجمعۃ سنت. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن نہانا سنت ہے. ماشاءاللہ حدیث تو سب کو یاد ہو گئی ہے اور ترجمہ بھی کسی کسی کو یاد ہو گیا ہے, لیکن جن حضرات کو یاد نہیں ہوا آ جائیے یاد کرتے ہیں. ترجمہ ہے جمعے کے دن نہانا سنت ہے. جمعہ کے دن نہانا سنت ہے. جمعے کے دن نہانا سنت ہے. جمعہ کے دن نہانا سنت ہے. جمعے کے دن نہانا سنت ہے. جمعہ کے دن نہانا سنت ہے. پوری حدیث جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الغسل یوم الجمعۃ سنت. دوبارہ حدیث پڑھیں. الغسل یوم الجمعۃ سنت. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن نہانا سنت ہے. ماشاءاللہ, سب مل کر کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی. پوری حدیث. الغسل یوم الجمعۃ سنتن. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن نہانا سنت ہے. ماشاءاللہ, سب مل کر کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی. دادان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الغسل یوم الجمعۃ سنت. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن نہانا سنت ہے. ماشاءاللہ جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الغسل یوم الجمعۃ سنت. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن نہانا سنت ہے. جمعے کے دن نہانا سنت ہے. ماشاءاللہ نہال بھائی, یہاں پر تو حدیث بچوں کو یاد ہو گئی ہے اور ہو بھی رہی ہے. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں کچھ پکچرز کی جانب. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل الدعاء الحمدللہ. سب سے افضل دعا الحمدللہ. سیدہ اسرا فاطمہ بخاری, سیدہ حریم زہرا بخاری, ڈیرہ غازی خان. الدعاء سلاح المؤمنی. دعا مومن کا ہتھیار ہے. سیدہ مشکات فاطمہ, ڈیرہ غازی خان. نیکسٹ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اتاریہ چشتیاں شریف. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث. انہوں نے حدیث لکھی ہے جس کا ترجمہ ہے پاکی نصف ایمان ہے. ہنا اتاریہ چشتیاں شریف. ماشاءاللہ. نیکسٹ. الحدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطعموا الطعام. کھانا کھلاؤ. ماشاءاللہ. نام ہے ان کا جویریہ انجم اور شہر ہے اسلام آباد. ماشاءاللہ. نیکسٹ. کہا شیطان کی طرف سے ہے جبکہ تبسم اللہ پاک کی طرف سے ہے. کہا شیطان کی طرف سے ہے اور جبکہ تبسم اللہ پاک کی طرف سے ہے. نام بھی نہیں لکھا اور شہر کا نام بھی نہیں لکھا. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیکم بسنتی. تم پر میری سنت لازم ہے. تم پر میری سنت لازم ہے. ثانیہ ایوب, فیصل آباد سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. ایک پیاری حدیث. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. حدیث لکھی ہے جس کا ترجمہ ہے نماز جنت کی چابی ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صوبیہ ایوب, اتاریہ, فیصل آباد. ماشاءاللہ جی. نیکسٹ. ماشاءاللہ. میرا پیارے دین ایک پیاری حدیث. لا تغضب. غصہ نہ کرو. سیدہ اسرا فاطمہ بخاری, ڈیرہ غازی خان. ماشاءاللہ. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صوموا تصحوا. روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے. روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے. سیدہ اسرا فاطمہ, ڈیرہ غازی خان. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
طلحۃ فی الجنہ، طلحۃ فی الجنہ، طلحہ جنتی ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی. جنتی جنتی. ماشاءاللہ سیدہ مشکات فاطمہ نے یہ حدیث پاک لکھی. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ تک پیاری حدیث پاک بھی یاد کرائی، بچوں نے حدیث پاک سنائی بھی، اور آپ کی بھیجی ہوئی کچھ پکچرز کو ہم نے شامل کرنے کی بھی کوشش کی. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سا کلام سنائیں گے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ماشاءاللہ. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستانگی دیکھ
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको बार बार और जल्द ही मीठे मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। जी उज़ैर भाई, क्या सवाल किया है आपने? कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? जी कॉल शामिल करते हैं। मेरे अच्छे अच्छे हमजा भाई और अच्छे अच्छे निहाल भाई, मैं हूँ ज़ैनब मुनीर कराची से। आज मैं उज़ैर भाई के सवाल का जवाब दूंगी। कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इक़राइल कुरान, तर्जुमा कुरान पाक की तिलावत करो। मेरा प्यारा दीन जिंदाबाद। अल्लाहु खैरा। आमीन। उज़ैर भाई जवाब दुरुस्त है इनका? आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम जुनैद अहमद अंतारी है। मैं सरहद जिला घोटकी से बात कर रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम जुनैद अंतारी है। मैं पिपला से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। बताएं। कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। उज़ैर भाई आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अलीजा है। मैं मंडी बावलदीन से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको सवाल का जवाब दूंगी। कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। माशाअल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त है। गुड हो जाए उज़ैर शाह साहब। गुड 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 गुड। सब बच्चों के लिए इंशाल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चे और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, कुछ कॉल्स हमने अपने प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन, आइए प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन को आगे बढ़ाते हैं और अगले सेगमेंट की जाने पड़ते हैं जिसका नाम है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट क्या है? प्यारी सुन्नत। हाँ, सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। इस सेगमेंट में हम प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत के बारे में जानते हैं। तो आ जाइए, आज की जो सुन्नत के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो स्टार्ट करता हूँ। प्यारे बच्चों, पानी पीने से पहले देख लेना चाहिए कि इसमें कोई चीज तो नहीं। क्या कर लेना चाहिए पानी पीने से पहले? देख लेना चाहिए कि इसमें कोई चीज तो नहीं। किसमें कोई चीज नहीं? पानी के गिलास के अंदर, ग्लास के अंदर और प्याले में पानी पिया तो प्याले के अंदर देखिए। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पानी पीना चाहिए। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पानी पीना चाहिए। जब भी पानी पिए 3 सांस में पीजिए। कितने सांस में पानी पीना चाहिए? 3 सांस में। 3 सांस में पानी पीना चाहिए। पानी बैठकर पीना चाहिए। पानी बैठकर पीना चाहिए। खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। गिलास में उतना ही पानी निकालें जितना पीना हो, ज्यादा ना निकालें। जितना पीना हो उतना ही पानी निकालें। और गिलास में बचा हुआ पानी फेंकना नहीं चाहिए। फेंकना नहीं चाहिए। जो गिलास में बचा हुआ पानी हो वो फेंकना नहीं चाहिए। कौन से हाथ से पानी पीना चाहिए? सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए। एक ही घूंट में पानी ना पीजिए कि सेहत के लिए भी नुकसानदेह। एक घूंट में पानी नहीं पीना। क्यों नहीं पीना चाहिए? सेहत के लिए नुकसानदेह। माशाल्लाह। तो जो बातें मैंने बताई वो समझ आई? कंफर्म है आप? तो आ जाइए, अब आपके जाने बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स आप हमें बताना चाहेंगे? आपसे स्टार्ट करते हैं। जी, हमें पानी पीना चाहिए तो बैठ के पीना चाहिए और बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना चाहिए। माशाल्लाह। एक एक पॉइंट। जी, हमें पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। माशाल्लाह। जी, हमें पानी उजाले में देखकर पीना चाहिए। उजाले में देखकर पीना चाहिए। उजाला क्या होता है? रोशनी। रोशनी में देखकर पानी पीना चाहिए। माशाल्लाह। जी, हमें जितना पानी पीना हो उतना निकाले, ज्यादा नहीं निकाले। माशाल्लाह। जी, पानी पीने से पहले उसके अंदर देखना चाहिए कोई चीज तो नहीं है। माशाल्लाह। और कुछ पॉइंट्स पहले आप बता दें। पानी पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। माशाल्लाह। और ज़ादान भाई? पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। माशाल्लाह। और बचा हुआ पानी नहीं फेंकना चाहिए। गिलास में बचा हुआ पानी नहीं फेंकना चाहिए। माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, ये था सेगमेंट प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। इस सेगमेंट में हमने क्या सीखा?
پانی پینے کے بارے میں. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ. پیارے بچوں، امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے. آپ نہ صرف بڑے لیول والے صحابی ہیں بلکہ آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں. تیسرے خلیفہ بھی ہیں. آپ نے اسلام کے لیے بہت سی خدمات اور بہت ساری قربانیاں دی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد بھی ایک ایسی چیز واقع ہوئی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کرامت بھی ہے. یعنی شہادت کے بعد بھی ایک ایسی چیز واقع ہوئی جو آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت بھی ہے اور آپ کے اللہ پاک کے ہاں مقبول ہونے کی علامت بھی ہے. آئیے وہ سنتے ہیں. ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ کوئی شخص آواز بلند کر رہا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو راحت اور خوشبو کی خوشخبری دو اور ناراض نہ ہونے والے رب کی ملاقات کی خوشخبری سناؤ اور خدا کی رضا اور بخشش و مغفرت کی بشارت بھی دے دو. بشارت بھی دے دو. ماشاءاللہ. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس آواز کو سن کر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا اور پیچھے مڑ کر بھی دیکھا مگر کوئی شخص نظر نہیں آیا. یعنی وہ ایک غیبی آواز تھی. کیا تھی؟ غیبی آواز. اور آواز کیا آئی تھی؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو راحت اور خوشبو کی خوشخبری دو اور ناراض نہ ہونے والے رب کی ملاقات کی خوشخبری سناؤ اور خدا کی رضا اور بخشش و مغفرت کی بھی بشارت دے دو. ماشاءاللہ. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے سنت اور سائنس. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے سائنس. ہمارے بزرگان دین یہ فرماتے آئے ہیں کہ کھانا اسی وقت کھانا چاہیے جب بھوک لگی ہو اور کھانا بھی لمٹ میں رہ کر کھانا چاہیے. اب جدید تحقیق سے بھی یہ بات پروو ہو گئی ہے کہ جو کوئی کھانا شروع کرتے وقت بھی بھوکا ہو اور ابھی بھوک باقی ہو اور ہاتھ کھینچ لے، اسے ہرگز ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. جدید تحقیق کے مطابق کم کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا بلکہ لمبے عرصے تک جوان یعنی ینگ نظر آتا ہے. منہ کی چھالوں اور تقریباً 80% بیماریوں کا علاج کم کھانے میں ہے. کم کھانے میں ہے. پیارے بچوں، آج کل ماڈرن انداز میں زندگی گزارنے کے طریقوں میں سے یہ بھی ہے کہ وقت بے وقت اور بھوک ہو یا نہ ہو خوب من پسند کھانا کھایا جائے. حالانکہ بے وقت کھانا ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے. ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے. کیا نقصان دہ؟ کہ وقت بے وقت ہم کھانا کھائیں تو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے. نقصان دہ ہے. ہمیں چاہیے کہ کھانے کا ایک وقت بنائیں، اچھا اور صاف ستھرا کھانا کھائیں اور جنک فوڈ سے اپنے آپ کو بچائیں جو موٹاپا لاتا اور بہت ساری بیماریوں کی وجہ بنتا ہے. بہت ساری بیماریوں کی وجہ بنتا ہے. تو میرے بچوں، سنت کے مطابق کم کھائیں. الحمدللہ بقرہ عید کا اسلامی تہوار ہم سب نے منایا ہے اور ہمارے گھر میں گوشت بھی موجود ہوگا تو ہمیں کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے اور سنت کے مطابق ہی کھانا کھانا چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سنت اور سائنس سیگمنٹ ہے. اس میں کیا سیکھا ہم نے؟ کیا سیکھا شاہ صاحب؟
जंक फूड से बचना चाहिए क्योंकि वो मोटापा लाता और कई बीमारियों की वजह बनता है, कई बीमारियों की वजह बनता है। आप बताएं जिला भाई। हमें बेवक्त खाना नहीं खाना चाहिए। बेवक्त खाना नहीं खाना चाहिए। वक्त बेवक्त खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि जब भूख लगी हो तभी खाना खाएं। जी कुछ कॉल्स की जानी पड़ते हैं। मेरा नाम मैं है, मैं सब जाने आज कर रही हूँ, मुझे आपका तब मेरा प्यारा दिल, मेरा प्यारा दिल बहुत जानता है। मैं आज आपको 3 हदीस पाक सुनाऊंगी। 3 हदीस माशाअल्लाह। सलाम सलाम माफ करो और मुस्लिम मुसलमान का भाई है। हमारा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कौन याद करे। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी हमजा भाई। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मती चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में एक पिक्चर देखते हैं। आ जाइए देखते हैं। माशाअल्लाह। मेरा प्यारा दीन कॉल याद करें। जब अकल कंप्लीट हो जाती है तो इंसान की बातें भी शॉर्ट हो जाती हैं। जब अकल कंप्लीट हो जाती है तो इंसान की बातें भी शॉर्ट हो जाती है। सैयदा असरा फातिमा बुखारी, सैयदा हरीम ज़हरा बुखारी, डेरा गाजी खान। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मती चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है कॉल याद करें। प्यारे बच्चों कॉल है अकलमंदी की बेस खामोशी है। अकलमंदी की बेस खामोशी है। अकलमंदी की बेस खामोशी है। प्यारे बच्चों ये कॉल हजरत वहाब बिन मुनब्बिर रहमतुल्लाहि अलैह का है, जो एक मशहूर ताबई बुजुर्ग हैं। यानी इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा की जियारत की है। प्यारे सहाबा की जियारत की है। अकलमंद आदमी खामोश रहने को पसंद करता है और ज्यादा खामोश ही रहता है, कम बोलता है, क्योंकि समझदार आदमी जानता है कि ज्यादा बोलने में गलतियां ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े समझदार और अकल वाले लोगों ने इस बात को एक सच्चाई माना है। एक सच्चाई माना है कि अकलमंदी की बुनियाद यानी बेस खामोशी है। अकलमंदी की बुनियाद खामोशी है। अकलमंदी की बेस खामोशी है। अकलमंदी की बेस खामोशी है। कॉल याद करते हैं। अकलमंदी की बेस खामोशी है। 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 अकलमंदी की बेस अकलमंदी की बेस खामोशी है। खामोशी है। जी शाह साहब। अकलमंदी की बेस खामोशी है। अकलमंदी की बेस खामोशी है। जी अकलमंदी की बेस खामोशी है। अकलमंदी की बेस खामोशी है। आप सुने जाजान भाई। अकलमंदी की बेस खामोशी है। माशाअल्लाह। आप अकलमंदी की बेस खामोशी है। अकलमंदी की बेस खामोशी है। अकलमंदी की बेस खामोशी है। ये प्यारे बच्चों एक कॉल की जाने पड़ी। मेरा नाम दारिया है। मुझे मेरा प्रोग्राम प्यारा दिल बहुत अच्छा लगता है। आज आप आपके साथ का जवाब दूंगी। रात आप में तो 14 सूरतें हैं। जी उजैर भाई। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स प्रति चैनल के नाज़रीन, ये थी एक कॉल। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है दीन की प्यारी बातें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों सेगमेंट है दीन की प्यारी बातें। प्यारे बच्चों दीन की प्यारी बातों में से आज की प्यारी बात यह है कि किसी की चीज बगैर परमिशन के इस्तेमाल ना की जाए। किसी की भी चीज बगैर परमिशन के इस्तेमाल ना की जाए। ये बुरी आदत लोगों में बढ़ती जा रही है। ये बुरी आदत लोगों में बढ़ती जा रही है। अब कोई भी किसी का पेन, किसी का स्केल या किसी का शार्पनर वगैरह बगैर पूछे इस्तेमाल कर लेता है। बगैर पूछे इस्तेमाल कर लेता है। ऐसा नहीं करना चाहिए प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह बगैर पूछे ना तो किसी की चीज खाई जा सकती है और ना ही किसी की चीज पी जा सकती है। इसी तरह बगैर पूछे ना तो किसी की चीज खाई जा सकती है और ना ही पी जा सकती है। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो ये बात याद रखें। क्या बात याद रखें?
یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ اپنی چیز استعمال کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنی چیز استعمال کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنی چیز استعمال کرنی چاہیے، کسی سے سوال نہ کریں، اور اگر کبھی کسی ایسی چیز کی بہت ضرورت ہو جو ہمارے پاس نہ ہو، ضرورت بھی اس چیز کی اور ہمارے پاس بھی نہیں ہے، تو پھر جس کے پاس وہ چیز ہو تو پہلے اس کی اجازت حاصل کر لینی چاہیے، اور پھر ہی اس کی چیز استعمال کرنی چاہیے۔ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اجازت حاصل کرنی چاہیے، اس کے بعد اس کی چیز استعمال کرنی چاہیے۔ تو پھر پیارے بچوں یہ بات یاد رکھیں گے نا؟ جی، کیا بات یاد رکھیں گے؟ بغیر اجازت نہیں لینی چاہیے، کسی کی بھی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، یہ سیگمنٹ آپ کو سمجھ آیا؟ جی، کیا مقصد تھا اس سیگمنٹ کا؟ کسی کی چیز بغیر پوچھے نہیں کرنی چاہیے۔ پوائنٹس لیں گے نا انشاءاللہ؟ جی، جیسے ہمیں کسی چیز کی بہت ضرورت ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کسی سے لیں گے تو اس سے پہلے اجازت لیں گے پھر لیں گے۔ ماشاءاللہ، جی ہمارا یہ پوائنٹ آپ کا جی، کہ ہمیں کسی کی چیز بغیر پوچھے نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ جی۔ تو پیارے بچوں، کڈس متی چینل کے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی دین کی پیاری بات سمجھ آئی ہوگی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس متی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اس پیارے سے سیگمنٹ میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ سب کے ساتھ موجود ہیں، اور ہم لاسٹ ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کر رہے تھے، جس میں ہم نے سنا تھا کہ فرعون کے کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دوسرے شہر چلے گئے تھے جہاں فرعون کی گورنمنٹ نہیں تھی۔ اس شہر میں آپ علیہ السلام ایک کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں آپ علیہ السلام نے 2 عورتوں کی ہیلپ بھی کی تھی، اور اس وقت آپ علیہ السلام کو بھوک بھی لگ رہی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام ایمرجنسی میں اس شہر آئے تھے، تو کھانے پینے کا کوئی سامان اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا جو کھاتے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے پورے 1 ہفتے سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اور پھر اللہ پاک سے دعا بھی کی تھی کہ اللہ پاک آپ علیہ السلام کو کھانا عطا فرمائے۔ یہاں تک تو ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں سن لیا تھا۔ آئیے اب آگے سنتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ وہ 2 عورتیں جن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے پتھر ہٹایا تھا، وہ اللہ پاک کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، کیونکہ آج انہوں نے اپنی بکریوں کو جلدی پانی پلایا تھا، اس لیے گھر بھی جلدی آ گئی تھی۔ تو ان کے بابا جان یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، آج اتنی جلدی کیسے واپس آ گئیں؟ انہوں نے کہا، ہمیں کنویں کے پاس ایک نیک آدمی ملا تھا، اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ اس پر ان کے والد صاحب نے اپنی ایک بیٹی سے فرمایا کہ جاؤ اس نیک آدمی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ تو ان دونوں میں سے ایک لیڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں، اور انہوں نے اپنا فیس چھپایا ہوا تھا اور پوری طرح پردہ کیا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے والد صاحب کے کہنے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس لے آئیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے آگے کیا ہوا انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچے اور کڈس متی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پیارے بچے اور کڈس متی چینل کے ناظرین، کڈس متی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے، مدنی چینل